یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں لوک سبھا انتخابات اور اسمبلی ضمنی انتخاب کے دوران ایگزٹ پول پر پوری طرح پابندی رہے گی۔ چیف الیکشن افسر نے بھارت الیکشن کمیشن کے ذریعے جاری نوٹیفیکیشن کے تحت یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی شخص اس دوران ریاست میں نہ ہی ووٹ کا سروے کرے گا اور نہ ہی کسی ووٹ سروے کے نتائج کی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نشر و اشاعت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اسے 2 سال کی قید اور جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائے گی۔ چیف الیکشن افسر نے بتایا کہ مثالی ضابطۂ اخلاق کے دوران فیک نیوز اور پیڈ نیوز پر سخت نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایم سی کے ذریعے سیاسی اشتہارات، غلط خبروں پر نگرانی اور رپورٹنگ کے ساتھ میڈیا خلاف ورزی کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ریاست میں مثالی ضابطۂ اخلاق کے مؤثر عمل درآمد میں پولیس، انکم ٹیکس، آبکاری، نارکوٹکس اور دیگر محکموں کے ذریعے لگاتار کارروائی کی جا رہی ہے۔ چیف الیکشن افسر نے بتایا کہ لکھنؤ میں جاری 1 مارچ سے 28 مارچ تک 1479 لاکھ 20 ہزار روپے نقد رقم، 2242 لاکھ روپے سے زائد قیمت کی 6 لاکھ لیٹر شراب ضبط کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 9140 لاکھ روپے سے زائد قیمت کی ڈرگ، نقدی، مفت تحفے، شراب، قیمتی اشیاء اور دیگر سامان ضبط کیا گیا ہے۔ بلند شہر میں پولیس نے چیکنگ کے دوران کل غیر قانونی شراب کی 150 پیٹیاں پکڑیں۔ ایس پی دیہات روہت مشرا نے بتایا کہ انتخابی سیزن میں پولیس ٹیمیں پوری طرح مستعد ہیں اور ایک اطلاع پر پولیس نے ایک گاڑی سے شراب کی پیٹیاں پکڑیں۔ ڈرائیور کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی نے غازی آباد لوک سبھا سیٹ سے انشے کالرا کو امیدوار بنایا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے مغربی اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے انچارج شمس الدین رائن نے غازی آباد میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے لکھنؤ میں جاری ایک پریس ریلیز میں کہا کہ عوام تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے لوک سبھا انتخابات میں پی ڈی اے سمیت کسان، نوجوان، خواتین، تاجر سبھی سے ایک جٹ ہو کر سماجوادی پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مختار انصاری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد سخت حفاظتی بندوبست کے دوران باندہ سے ان کے آبائی ضلع غازی پور لایا گیا، جہاں مختار انصاری کو آج پوری مذہبی رسومات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ جنازے میں ان کے بھائی غازی پور سے ایم پی افضال انصاری اور بھتیجے محمد آباد سے رکن اسمبلی صہیب انصاری سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس کپتان، پیراملٹری اور پی ایس سی کے جوان بھی موجود رہے۔ مختار انصاری کی موت کے معاملے میں مجسٹریٹی جانچ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ کل عدالتی جانچ کے احکام جاری ہوئے تھے۔ ایڈیشنل چیف جسٹس گریما سنگھ کو جانچ افسر بنایا گیا ہے۔ آج جانچ کے لیے ٹیم جیل پہنچی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملک کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے ممتاز شخصیات کو نوازا۔ اس سال یہ اعزاز سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ اور پی وی نرسمہا راؤ، بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر اور مشہور سائنسداں ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو پس از مرگ دیا گیا۔ سابق نائب وزیر اعظم اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی کو بھی ملک کا سب سے اعلیٰ اعزاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل صدر جمہوریہ انہیں یہ اعزاز دیں گی۔ بلند شہر کی سکندرآباد اسمبلی سے بی جے پی رکن اسمبلی لکشمی راج اور پارٹی کے ضلع صدر وکاس چوہان سمیت 6 لوگوں کو 22 ماہ کی قید اور 25,500 روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے۔ ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے الزام ثابت ہونے کے بعد 28 دن کے اندر کل یہ سزا سنائی۔ کورٹ نے سبھی کو آئی پی سی کی دفعہ 147 اور 341 کے تحت مجرم مانا، لیکن سزا سنانے کے بعد سبھی کو ضمانت بھی دے دی۔ آج 19ویں روزہ ہے۔ آج کے دن مسلمان یوم ضربت کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ آج ہی کے دن تقریباً 1400 سال قبل عراق میں مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے بعد ابن ملجم نام کے ایک شخص نے حضرت علی کو ضربت یعنی تلوار سے مار کر زخمی کر دیا تھا، جس کے 2 دن بعد حضرت علی نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت علی کی یاد میں آج صبح لکھنؤ کے شہادت گنج میں روضہ کاظمین میں تابوت نکالا گیا۔ گلیم کے تابوت کا جلوس منصور نگر، وکٹوریہ گنج، نقاص ہوتا ہوا وجازے میں مولانا میثم زیدی کے گھر پر اختتام پذیر ہوا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے کہ مغربی اتر پردیش کے 3 اضلاع میں اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ بادل گرجنے، آسمانی بجلی گرنے اور ژالہ باری کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مہوبہ ضلع میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ اچانک تیز آندھی اور بارش سے کل رات سے موسم بدل گیا۔ جہاں لوگوں کو بارش سے گرمی سے راحت ملی، وہیں کسانوں کے ماتھے پر فکر کی
لکیریں ابھر آئیں۔ کسانوں کا چنا، سرسوں اور گیہوں کھیتوں میں کٹا پڑا ہے تو کچھ کی فصل پکی کھڑی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔